بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 10 کے دوسرے اردو لیکچر کے ساتھ میں راحیل ناز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا موضوع بھی نظم ہے اور اس کا شعر ہے، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کی آج ہم یہاں پہ تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 2 ہے: نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی، آسمانی نظام، حکمرانی حکومت، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، اور باغبانی باغ کا رکھوالا، باغ کا مالک۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفت حاکم اور نگہبان کو بیان کیا ہے، یعنی آسمانی نظام کا حاکم اور زمینی نظام کا نگہبان۔ آسمان کے نظام یعنی نظام فلکی، جس میں سورج، چاند، ستارے اور سیارے شامل ہیں، یہ سب باقاعدہ ایک نظام کے تحت قائم ہے، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ یعنی سورج کا وقت پر نکلنا، غروب ہونا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، دن رات کا آنا جانا، ہواؤں کی سرسراہٹ یا ستاروں کا جگمگانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے کہ اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور ہر چیز کے اوپر اس نے اپنی حکومت قائم کی۔ یہاں ہم ایک قرآنی آیت شامل کر سکتے ہیں: وہی ذات ہے جس نے طے در طے 7 آسمان تخلیق کیے، تم اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہ دیکھو گے۔ ایک اور حوالہ بھی یہاں ہم دے سکتے ہیں: اور وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک باغ کی مانند ہے، اور اس باغ کا باغبان یا نگہبان اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح کسی باغ کی خوبصورتی، حسن، تراش خراش اور آرائش مالی کے دم سے ہوتی ہے، اسی طرح اس کائنات کا حسن بھی خدا کے دم سے ہی قائم و دائم ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس تمام نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو اس نظام کو سنبھالے۔ یعنی اگر دنیا میں 2 خدا ہوتے تو پھر اس دنیا میں کشمکش اور کھینچا تانی ہوتی بہت زیادہ، اور اس تمام کائنات کا جو نظام ہے، زمین اور آسمان کا، یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ہی حکمرانی ہے، وہی اس نظام کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ دنیا قائم رہے گی، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا، اسے خوبصورتی عطا کی، یعنی ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے، شور و ہنگامے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دیے۔ اب یہاں پہ ایک قرآن آیت کا حوالہ ہم دے سکتے ہیں: رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو۔ اور اختتام پر ایک شعر میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گی: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: زمیں پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا یعنی ظاہر ہونا، مظاہر نشانیاں، اور دسترخوان نعمت کے یعنی طرح طرح کے انواع و اقسام، طرح طرح کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اس دنیا میں پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کی ان نشانیوں سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے کس نے تخلیق کی ہے۔ یہ ساری کائنات تخلیق کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہاڑ بنائے ہیں تو کہیں دریا، کہیں سمندر، کہیں جنگلات، کہیں میدان، کہیں صحرا۔ اب ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان مظاہر فطرت میں تضاد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانا تھا تو چیزوں میں تضاد رکھا، اور قرآن مجید میں ہمیں جا بجا اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھنے کی، ان کو پرکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی مظاہر فطرت جو ہے وہ حق شناسی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں کائنات کو تسخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کائنات قدرت کے مظاہر کو دیکھیں اور قدرت کے مظاہر کو سمجھیں اور ان کو تسخیر کریں، تاکہ آپ حق کے راستے پر پہنچیں اور حق کے راستے کی جستجو اور تلاش کریں۔ یہاں پر ہم ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں:
اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے دوسرے مصرے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کھانے پینے کی بہت سی چیزیں انسانوں اور باقی جانداروں کے لیے پیدا کی ہیں۔ زمین سے اگنے والی گندم، دالیں، سبزیاں، جڑی بوٹیاں، پانی اور دودھ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام کیا ہے، اس کے لیے انواع و اقسام کے دسترخوان بچھائے ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک قرآنی آیت کا حوالہ ہم دے سکتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا، پھر تم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی۔ یہاں ایک اور بھی قرآنی آیت کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو سورہ رحمان میں موجود ہے، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی بے شمار نعمتیں یہاں پہ اتاری ہیں کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ یہاں پہ ایک شعر کا حوالہ آخر میں دینا چاہوں گی، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ یا یہاں پہ یہ شعر بھی لکھا جا سکتا ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ یعنی یہاں پہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رازق کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس زمین پر پائی جانے والی بے شمار چیزیں اس عطا کرنے والی ذات کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔